والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، یعنی قرآن اور بیان قرآن، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی تھی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. کتنا بڑا ظرف، کتنی خوبصورت بات متقی لوگوں کو سکھائی گئی کہ وہ صرف اپنے پیغمبر ہی کو نہیں مانتے یا اس پر اتری کتاب کو نہیں مانتے، اور صرف کتاب ہی کو نہیں، پیغمبر کے اوپر جو کچھ بھی اترا اس سب کو مانتے ہیں، چاہے وہ خواب کے ذریعے آپ کو دکھایا گیا، خواہ وہ حدیث کی شکل میں آپ کو دیا گیا یا حدیث قدسی کی شکل میں دیا گیا یا قرآن کی شکل، ان سب کو بھی مانتے ہیں. اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ جتنی کتابیں یا صحیفے لائے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ما انزل، جو بھی اترا، صرف 4 کتابیں نہیں، جو بھی اترا پہلے پیغمبروں سب کو مانتے ہیں. ایسے لوگ ہدایت پا سکتے ہیں. کیوں؟ یہ کیوں کنڈیشن لگائی گئی؟ ہدایت کے لیے پچھلے پیغمبروں کے اوپر اتری ہوئی کتابوں کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ اور آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ وہ تو کتابیں ان میں تحریف ہو گئی ہے، وہ تو صحیح باقی بھی نہیں ہے، تو پھر ان کو کیسے مانیں ہم؟ تو اس میں آپ دیکھیے، یہ نہیں کہا گیا ان کتابوں کو مانو. کیا کہا گیا؟ ما انزل، ما انزل، جو اتارا گیا تھا اس کو. یہ نہیں کہ جو لوگوں نے خود سے لکھ کے لگا دیا اس کو بھی، یہ نہیں ہے اس کا معنی. ٹھیک ہے، جو اترا تھا ہم اس سب کو مانتے. یا رب تو نے حق کے ساتھ اتارا. وہ کہاں محفوظ ہے؟ لوح محفوظ میں تو ہے. اور کہاں محفوظ ہے؟ وہ تعلیمات کہاں محفوظ ہیں؟ قرآن ایک فائنل ایڈیشن ہے، یا ایک کمپلیٹ اور مکمل اور بہترین حالت میں پچھلی ساری تعلیمات میں سے جو اب ضرورت ہے انسانیت کو، ساری اس کے اندر محفوظ ہے. تو یہ چیز بھی ایک سوچ میں وسعت پیدا کرتی ہے کہ ہم صرف ایک پیغمبر کو نہیں مانتے، بلکہ روز اول سے جتنے بھی پیغمبر آئے اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں ہم اس کو بھی مانتے ہیں. ہم اسی سلسلے کی کڑی، ہم کو نئی چیز نہیں ہے. اچھا، یہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا اپنی پوزیشن، تو پھر آپ کے لیے وہ کامن گراؤنڈز پہ بات کرنا آسان ہو جائے گی کہ ہم تو تمہارے پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں اور ان پہ جو کچھ اترا اس کو بھی مانتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یقین کیا مانا؟ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. مرنے سے لے کر، جو مرتا نا انسان تو موت کے فرشتے آتے ہیں، مرنے سے لے کر جتنے بھی مرحلے ہیں ان سب پر آخرت کا اطلاق ہوتا ہے. آخری منزل یعنی جنت تک. ویب سائٹ پہ alhuda.pk.com پہ ایک لیکچر ہوگا، روز قیامت کیا ہوگا. اگر آپ اس کو سن سکیں کسی وقت، کسی چھٹی کے دن سن لیں یا کچھ، تو وہ پورا قیامت کا نقشہ بتایا گیا ہے. قبر سے اٹھنے کے بعد سے لے کر جنت یا جہنم تک سٹیپس، سارے سٹیپس اس میں آئے. روز قیامت کیا ہوگا. لیکن روز قیامت سے پہلے تک کے جو مرحلے ہیں، مثلا جان نکلتے وقت فرشتوں کا آنا، اب ہم نے دیکھے تو نہیں لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ ایسا ہوگا. پھر قبر میں منکر نکیر کا آنا، پھر برزخ کی زندگی، پھر دوبارہ اٹھایا جانا. یہ ساری چیزیں آخرت سے تعلق رکھتی جو بعد میں آنے والی، اس زندگی کا دوسرا پہلو. تو ان سب چیزوں پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ برحق ہے، یہ سچ ہے، ایسا ہوگا. اس میں عذاب قبر اور وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہاں پر یؤمنون نہیں کہا گیا. کیا کہا گیا؟ یوقنون. کیا معنی ہے اس کا؟ ایمان کا آخری درجہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اینڈ کو سامنے رکھ کے سفر شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کامیابی کی علامت یا کامیاب انسان کی صفت کیا ہوتی ہے؟ اینڈ کو سامنے رکھے. مثلا یہ پھر آپ وہی میپ والا قصہ سامنے کر لیں کہ آپ جب تک نقشہ آخر تک، ڈائریکشنز آخر تک نہیں لے کے نکلتے، اگر آپ نے ساری لے لی، آخری موڑ کہاں سے مڑنا ہے وہ نہیں لیا، کتنی مشکل میں پڑیں گے آپ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک ہمارے سامنے آخرت کے سارے مناظر، مراحل کلیئر نہیں ہیں، تو ہمارے دنیا میں یہ جو سارے کام ہیں نا اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہو سکتے اور اس کتاب سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کامیاب وہ شخص ہے کہ جو
آخرت کو سامنے رکھ کر عمل کرتا ہے. اپنے اعمال کو صرف دنیاوی نفع نقصان کے مطابق نہیں دیکھتے. مثلاً آپ لوگ یہاں آتے ہیں, چھوٹی سی مثال ہے, کئی لوگ اپنی دنیا کا پتہ نہیں کیسا کیسا نقصان کر کے آ رہے ہیں نا. گھر پیچھے اکیلا پڑا, کھانا دیر سے ملتا, بچوں کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, آنے جانے کا کرایہ لگ رہا ہے, جاب چھوڑے بیٹھے, شوہر کی جھڑکیاں کھا رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا. بظاہر تو آپ کتنے نقصانوں سے گزر رہے ہیں کہ نہیں, لیکن اتنے نقصانوں سے گزر کر بھی آپ کیوں جمے میں کیوں کر رہے ہیں؟ کس چیز کو سامنے رکھ کے؟ آخرت کو. کہ مجھے صرف دنیا میں نہیں رہنا کہ میں صرف دنیا کے علوم سیکھتی رہوں اور دنیا ہی دنیا پڑھتی رہوں. مجھے وہاں جانا ہے, ہمیشہ تو وہاں رہنا. مجھے وہاں بھی اپنا گھر دیکھنا ہے کہ اس گھر کا کیا حال ہے, میرے وہاں کیا بنا ہوا ہے, وہ آگ کا گڑھا بنا ہوا ہے کہ باغ لگا ہوا ہے, میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی, مجھے اس کے بارے میں جاننا ہے. اور یقینی بات ہے, وہ یہ دنیا کے گھر تو عارضی ہیں, آپ کو کوئی پتہ نہیں آپ آج یہاں سے نکل جائیں اور کل آپ کو اٹھنا پڑے اور بیچنا پڑے اور چھوڑنا پڑے. اینی ٹائم کچھ سے کچھ ہوتا رہتا ہے. لیکن آخرت کا گھر اور آخرت کا حساب کتاب یقینی بات ہے, اور جو اس پر یقین رکھتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل سیٹ کرتا ہے, وہی لوگ اصل میں ہدایت پر ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم. آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ٹھیک ہے, ہم نے پڑھ لی کتاب, اب یہ کوالٹیز اندر آئیں گی تو کیا ہوگا؟ اولئک علی ھدی من ربہم, تو ہدایت پر ہو. واولئک ھم المفلحون. ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے, یہی لوگ فلاح پانے والے. اور فلاح سے مراد جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ ہے, ہمیشہ کی کامیابی. ہم کس کو ناکامی سمجھتے ہیں؟ ہمارے نزدیک ناکامی کیا ہے اور کامیابی کیا ہے؟ سوچئے نا ذرا. ہم کس کو لاس کہتے ہیں؟ لاس کہتے ہیں ہمارے پیسے چوری ہو گئے, گم گئے, گر گئے, وہ برتن ٹوٹ گیا, وہ گھر کا کوئی نقصان ہو گیا, وہ گاڑی لگ گئی کہیں, وہ کس کو لاس کہتے ہیں؟ ٹیمپریری چیزوں کا ٹوٹنا, آنا جانا, ضائع ہونا, فائدہ ہونا, نقصان ہونا. تو آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ایک حالت میں رہ ہی نہیں سکتی, نہ آپ کا جسم, نہ آپ کی بلانگنگز, کوئی بھی نعمت کہ آپ اس کو روک لیں اور پکڑ رکھیں اور اس کی حفاظت کریں, تو یہ نہیں ہو سکتا. اب آپ اس وضاحت کو سامنے رکھ کے ایک دفعہ تلاوت سنیں. آپ کی نگاہیں قرآن پر, اپنی پینسل بھی ساتھ ساتھ لفظوں پر رکھیے اور ہر لفظ پر غور کیجئے کہ آپ نے ابھی کیا معنی پڑھا تھا. چلیے سنتے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مفلحون کون ہیں, کامیاب ہونے والے کون ہیں, سکسیسفل پیپل کون ہیں, تو کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے, پہلے میں نے شروع سے شروع کیا تھا, اوپر سے نیچے آئی تھی, اب میں نیچے سے اوپر لے جاؤں گی آپ کو, ٹھیک ہے؟ مفلحون کون ہیں؟ ٹیکسٹ کو غور کیجئے. مفلحون کون ہیں؟ وہ جو ہدایت پر ہیں, ٹھیک ہے؟ ہدایت پر کون ہیں؟ وہ جو متقی ہیں. متقی کون ہیں؟ وہ جن کے اندر یہ صفات ہوتی. اس سیکوینس کو لکھیے. سب سے پہلی بات, میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں. اگر ہونا چاہتے تو لکھ لیجئے, اگر نہ ہونا چاہتے ہیں تو وہ الگ بات ہے, وہ بے شک نہ لکھیے. میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں, ہر قیمت پہ کامیاب ہونا چاہتی ہوں, میں بالکل ناکامی نہیں چاہتی. یہ اس کا ٹاپک رکھ لیجئے اوپر, یعنی عنوان, سبجیکٹ. میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں یا فیل ہونا چاہتی ہوں؟ کیا چاہتی ہیں؟ کامیاب ہونا چاہتی ہوں. میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں. آگے لکھیے کامیابی کیسے. کامیابی کیسے؟ آگے لکھیے کامیابی ہدایت کے ذریعے, ہدایت پا کر یا صراط مستقیم پہ چل کے. ہدایت کیسے؟ تقوی کے ذریعے. تقوی کیسے؟ ایمان بالغیب کے ساتھ, اقامت صلاۃ کے ساتھ, انفاق رزق کے ساتھ. کتاب پہ دیکھیے لکھا ہوا سامنے آپ کے, ایمان بالغیب کے ساتھ, اقامت صلاۃ کے ساتھ, انفاق رزق کے ساتھ,
ایمان بالکتب کے ساتھ، آخرت پر یقین کے ساتھ. اچھا، اگر آپ کے اندر یہ صفات ہوگی، ایمان ہوگا، نماز ہوگی، رزق کا خرچ کرنا ہوگا، آخرت پر یقین ہوگا، تو کیا ہوگا؟ آپ کیسے بن جائیں گے؟ تقوی والے بن جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کے اندر کی بھی کیفیات بدلیں گی. یعنی اندر باہر جو ہوتا ہے نا، ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اوپر کی چیزیں اندر اثر کرتی ہیں، اندر کی باہر کرتی ہیں. یعنی 2 وے ہوتا ہے. یعنی اگر آپ یہ کام کریں گے، ایمان بالغیب، نماز پڑھنا، یہ سارا، تو اس سے آپ کے اندر کیا آئے گا؟ تقوی. اور اگر اندر دل میں خدا کا خوف ہوگا تو اس سے باہر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا باہر؟ اخلاق ہوگا. دیکھیے، ایک دفعہ تو آپ آئیے، کامیابی کے لیے ہدایت چاہیے، ہدایت کے لیے کیا چاہیے؟ تقوی. تقوی کے لیے کیا چاہیے؟ ایمان بالغیب، نماز، انفاق. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب آپ دیکھیے، آپ نے ایک دفعہ گاڑی اس طرف کو لے کر آئی تھی، ساری گھر سے یہاں آئی ہیں. اب آپ گھر جائیں گے کہ نہیں؟ اسی طرح واپس چلیے. اب اگر آپ کے اندر ایمان ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب چیزیں ہیں، تو اس سے کیا انشاءاللہ ہوگا؟ دل نرم ہوگا نا، اللہ کی طرف مائل ہوگا، اللہ کا خوف آئے گا. نماز نہیں پڑھیں گے تو خوف بھی نہیں آئے گا. یعنی وہ نماز آپ کو پاک کرتی ہے نا، بچاتی ہے گناہوں سے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو نماز ذریعہ بن گئی گناہوں سے بچانے کا. تو تقویٰ کا کیا معنی ہے؟ بچنا. نماز اور یہ سارا کچھ. زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ پاک کرتی ہے نا آپ کے مال کو. جو خرچ کرتے ہیں وہ زکوٰۃ ہوتی ہے نا. یعنی نکالتے ہیں آپ اپنے مال کو تو صاف ہوتا ہے. تو اور اگر آپ علم دیتے یہ کچھ بھی، تو آپ کے اندر کی گھٹن اور میل وہ بھی نکلتی ہے. ٹھیک ہے، تو پاک کرنے والی چیزیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ آتا ہے، خدا کا خوف آتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب اللہ کی محبت آتی ہے وہ انکریز کرتی ہے اللہ کے راستے پہ چلنے کو. ٹھیک ہے، یہ ہے خلاصہ آج کے سبق کا. یہ ہے 2 ویز، اوپر سے چل پڑے یا نیچے سے چل پڑے. یعنی ایک کام کریں گے تو اس کا ایفیکٹ آگے جائے گا. اچھا، وہ کریں گے تو آگے بھی ایفیکٹ جائے گا اور پیچھے بھی جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس میں سے ایک چیز ڈراپ کر دیں، سیکوینس توڑ دیں، کامیابی نہیں ہو سکتی. یہ سب کچھ کرنا ہی پڑے گا، تب جا کے بات بنے گی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.